عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ تعبیر ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی روایت جب بعض دوسرے طریقوں سے آئی ہے تو اس میں فتحت ابواب الجنہ کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح مزید وضاحت کی گئی ہے کہ وہ غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں پر شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، زنجیروں میں ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے وہ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف اوقات میں، مختلف تقریبات کے موقع پر، عبادات کے موقع پر یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جمعہ کا دن ہے، اس کی ایک خاص فضیلت اور اہمیت ہے۔ اسی طرح ذوالحج کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی بعض اور ایام، اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت کے لیے خاص کر رکھے ہیں۔ ان ایام و اوقات میں سب سے زیادہ اہمیت رمضان کے مہینے کی ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہی مہینہ ہے جس میں اللہ کی کتاب نازل کی گئی، یہی مہینہ ہے جس میں وہ رات آئی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور مزید وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مہمات امور کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بشارت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے لیے، عنایت کے لیے، جنت کی طرف دعوت کے لیے اپنے بندوں کو مواقع فراہم کرتے ہیں۔ آگے کی روایتوں سے واضح ہوگا کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کیا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ چیز تو ہم عام مشاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو رجحانات میں تبدیلی آتی ہے، بحیثیت مجموعی ماحول میں تبدیلی آتی ہے، آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ایک خاص رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اگر ایمان ہی نہیں ہے، یا وہ اس درجے کمزور ہو چکا ہے کہ اس کا ذہن کے ساتھ، فکر کے ساتھ، عمل کے ساتھ کوئی رابطہ ہی باقی نہیں رہا، تو پھر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر ایمان باطن میں موجود ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیادیں محکم ہیں، اور بندہ غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، عبادت کے معاملے میں بعض اوقات سستی یا غفلت دکھاتا ہے، تو اللہ کی عنایت سے وہ ایمان کی جو چنگاری اندر موجود ہے وہ اس مہینے میں بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ بیج جو پروردگار نے ہمارے اندر ڈال رکھا ہے، اگر اس کی کچھ بھی نشو و نما کی گئی ہے تو وہ اس میں برگ و بار لے آتا ہے۔ چنانچہ اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ جب یہ مہینہ آ جاتا ہے، اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں
کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی جنت کے لیے اپنے آپ کو منتخب کرانے میں کامیاب ہوں۔ اور یہ بات بارہا بتائی جا چکی ہے، اور قرآن مجید بھی اس کو جگہ جگہ واضح کرتا ہے، روایتوں میں بھی سامنے آئے گی کہ اصلی چیز جو بندوں سے مطلوب ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کریں، یہ بات سمجھیں، اس حقیقت کو پہچانیں کہ اس کائنات کا خالق کیا صفات، کیا سنن رکھتا ہے، ہم بندوں سے اس کے مطالبات کیا ہیں، اور اس نے ہمارے لیے آگے کی دنیا میں جو کچھ فراہم کر رکھا ہے اس کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ پاکیزگی ہر پہلو سے مطلوب ہے، اور اس کے حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کردار اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کی یاد دہانی میں ہوتا ہے۔ یہ یاد دہانی نماز میں بھی ہوتی ہے، حج میں بھی ہوتی ہے، عمرے میں بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر روزے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ روزے میں وہ جبلتیں جو اندر سے زور کرتی ہیں اور آدمی اس کا مقابلہ کرتا ہے، وہ جبلتیں ہیں کہ جن پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بندہ اطاعت کی نفسی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ تو اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے، جنت کے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے دروازے بند کرتا ہے۔ گویا بندوں کے لیے اس میں عنایت، بخشش، مغفرتی کا موقع ہوتا ہے، اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان پر بھی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہاں تو یہ وضاحت نہیں ہوئی، لیکن آگے روایتوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس سے مراد مردۃ الجن ہے، یعنی سرکش جن۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہی ساتھ ایک دوسری مخلوق قرآن مجید نے بتایا ہے دنیا میں موجود ہے، اور وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے واضح کی ہے کہ جس طرح ہمیں ارادہ و اختیار دیا گیا ان کو بھی دیا گیا ہے، اور یہ حقیقت بھی قرآن سے معلوم ہو جاتی ہے کہ ان میں نیکوکار ہیں، ان میں خدا کی بندگی کرنے والے ہیں، خدا کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن کچھ سرکش جن بھی ہیں، اور یہی ہے کہ جو ابلیس کی ذریت بن کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ گمراہی کے لیے اللہ کا قانون جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو برائی کا شعور دیا گیا ہے، انسان جب اس شعور کے باوجود برائی کی طرف لپکتا ہے، بار بار کی تنبیہ کے باوصف برائی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر شیاطین کو بھی در اندازی کا موقع دے دیا جاتا ہے۔ وہ وسوسے ڈالتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں، صحیح راستے سے ہٹاتے ہیں۔ تو انسان کے اپنے اندر جو داعیات موجود ہیں وہ تو رمضان میں بھی اسی طرح کام کرتے ہیں۔ برائی کے لیے ہمارے نفس میں جو ترغیب رکھی گئی ہے وہ بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ارادہ و اختیار میں جو ذوف ہوتا ہے وہ بھی بارہا غلط نتائج تک ہمیں لے جاتا ہے، لیکن شیاطین جن کی طرف سے جو وسوسے ڈالے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ عنایت فرماتے ہیں کہ ان کو روک دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو موقع دیا گیا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کریں یا اس کے دل میں کچھ باتیں ڈالیں یا اس کو کوئی غلط راستے دکھائیں، تو ان پر پہرے لگا دیے جاتے ہیں یا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان جو کچھ بھی غلطی کوتاہی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا سرکشی اختیار کرتا ہے، تو اس کے داعیات میں ایک بہت بڑی قوت وہ اپنی طاقت سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے، اور یہ عنایت اس لیے کی گئی ہے کہ اگر سال کے 11 مہینوں میں بندوں سے کوئی بڑی غلطی ہوئی بھی ہے یا ان میں غفلت درائی ہے یا وہ صحیح راستے کو چھوڑ بیٹھے ہیں، تو کم سے کم اس مہینے میں انہیں موقع مل جائے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹیں اور اس کی رحمت اور اس کی عنایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔